اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ تو پس آگے بھیجو اپنی سرگوشی کے صدقہ ذالک خیر لکم واطہر یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پس اگر تم نہ پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اَأَشْفَقْتُمْ کیا تم ڈر گئے ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات اس بات سے کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشیوں کے صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا پس جب تم نہ کر سکے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رجوع فرمایا اللہ نے تم پر فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ پس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا گزشتہ سبق میں مجلس کے آداب بیان ہوئے. فرمایا کہ وسعت پیدا کرو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرما دیں گے اور جب کہا جائے کہ چلے جاؤ تو پھر چلے جانا چاہیے. آج کے سبق میں ایک اور ادب ہے اور وہ یہ تھا جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سورہ مبارکہ میں منافقین پر تنبیہ زیادہ کی گئی ہے. تو بعض منافقین کی حالت یہ تھی کہ وہ لوگوں کو یہ تأثر دینے کے لیے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعلقات ہیں اور آپ ہمارے ساتھ بڑی اہم گفتگو فرماتے ہیں جو باقی لوگوں سے نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ میں نے آپ سے کوئی الگ بات کرنی ہے، کوئی سرگوشی کرنی ہے.
تو آپ تو رحمت للعالمین تھے، تو آپ تشریف لے جاتے، اور وہ کوئی اہم بات نہ ہوتی، صرف ادھر ادھر کی باتیں، صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ فارغ ہوتا تو دوسرا کہتا جی میں نے بھی کوئی بات کرنی، وہ ہوتا جناب آپ کو پابند کر لیتا۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنگ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون نازل کیا کہ سب کی گفتگو، سب کی الگ باتیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو، الگ بات کرنی ہو، پہلے صدقہ دے، پہلے کیا دے؟ صدقہ دے۔ صدقہ دے اور پھر بے شک بات کرے۔ اب صدقہ دینا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے، یہ تو وہی دے سکتا ہے نا جس کے دل کے اندر جذبہ ایمانی موجود ہو، اور جذبہ ایمانی موجود نہ ہو تو مال بڑا مشکل کام ہے دینا۔ تو اب جناب وہ باتیں ختم ہو گئی، سب کی سرگوشیاں ختم ہو گئی، وہ جو ضروری مشورے تھے سب کے ختم ہو گئے۔ تو اب چونکہ یہ حکم عام تھا، ظاہر بات ہے اس میں مخلصین بھی شامل تھے، بعض دفعہ کسی مخلص نے اپنا کوئی الگ مسئلہ بھی پوچھنا ہوتا تھا، بعض مسائل ہوتے ہیں جو بندہ سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتا، وہی پریشان ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ہی اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور صرف یہ تھا کہ فائدہ یہ ہو گیا کہ ان لوگوں کی پہچان ہو گئی کہ جو بڑی صبح و شام باتیں کرتے تھے، اب جناب وہ مشورہ جب ان کا ختم ہوا تو دوسرے دن جب پھر رخصت بھی مل گئی تو اب لوگ تو کہیں گے نا کل آپ نے کوئی مشورہ نہیں کیا، خیر تھی، تو اس لیے وہ شرم کے مارے پھر ان کے مشورے ختم ہو گئے۔ تو اس حکمت یہ تھی تاکہ ایسے لوگ نمایاں ہو جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں، چنانچہ یہ عمل ہو گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ پر صرف میں نے ہی عمل کیا، بعد میں پھر منسوخ ہو گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے صدقہ دینے کا جب مطلب آیا تو میں نے فرمانے لگے میرے پاس دینار تھا، وہ میں نے ایک دینار دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 دفعہ بات کی ہے، یعنی 10، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا، باقی لوگ رہ ہی گئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ مخلصین کون ہیں، اور جو ویسے خام خواہ بلا ضرورت باتیں کرتے تھے ان کی نشاندہی بھی ہو گئی۔ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی سے آگے صدقہ دے دیا کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہت پاکیزہ، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ ہے۔ بہتر تو اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے اہم بات کرنی ہے تو تمہارے لیے ایک اجر کا باعث ہے، اور بہت پاکیزہ یہ ہے کہ تمہیں نفاق سے بری کر دے گا۔ جو باتیں ہیں نا نفاق والی، وہ منافقت ختم ہو جائے گی، دل پاک ہو جائے گا، اور اللہ کے نام پہ صدقہ دینے سے ویسے ہی دلوں کے میل دور ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کے کامل درجے کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ دے دو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، فرمایا کہ مال کی محبت کے باوجود جب بندہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ بات سنتے تو وہ تو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرو تو جناب نیکی کے کامل درجے کو پہنچو گے۔ یہ میرا جو باغ ہے یہ مجھے سب سے محبوب ہے، یا رسول اللہ میں یہ سارا باغ ہی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں۔ وہ تو اس طرح کرنے والے تھے، لیکن ایمان ہونا ضروری ہے، ورنہ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات اثر نہیں کرتی۔ آپ نے نماز کو سلام پھیرا، ایک صاحب نے شکایت کی یہ 2 بچے بڑا تنگ کرتے ہیں یا رسول اللہ۔ کیا تنگ کرتے ہیں؟ کہ میرے گھر کے ساتھ ان کا گھر ہے اور وہ کھجور کی ایک ٹہنی ان کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے اور یہ پتھر مار کے کھجوریں گراتے ہیں اور مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ بتایا جی یہ ان کا باپ تو شہید ہو چکے ہیں اور یہ یتیم بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں، اور ان کے والد ان کا وہ جہاد میں جانا اور اللہ کی راہ میں جان دینا اور پھر ان کے معصوم بچوں کا پیچھے رہ جانا۔ آپ نے فرمایا یار وہ ایک ٹہنی جو ان کے گھر کی طرف جھکی ہوئی ہے وہ ان کو دے دے، اگر تم بچے یتیم بچے ہیں ان کو دے دے تو میں تجھے جنت کے کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ وہ انہیں کو دے دے۔
لیکن اب یہ بات تب مانتا جب اندر ایمان ہوتا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے شکایت اس لیے کی تھی کہ آپ ان کو منع کرتے, آپ تو الٹا مجھے ہی جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی کو دے دو, تو مجھے تو یہ سودا قبول نہیں ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جنت گویا تو اس کے پاس آئی اور ٹھکرا دی, اور کہا مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے. انسان کی زندگی میں ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ انسان جنت کا سودا کر سکتا ہے. کئی موقع ایسے آتے ہیں. بڑی مشہور حدیث نہیں ہے کہ بدکار عورت نے دیکھا کتا پیاسا تھا اور وہ جناب وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا. یہ موقع تھا نا جنت کمانے کا. بس اس نے پھر جناب پانی نکال, اپنے جوتے کا ڈول بنایا, دوپٹے کو پھاڑ کے رسی بنائی اور پانی اس کو پلایا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایسے کئی موقع آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ انسان دیکھتا ہے کوئی ایسا مجبور حال ہے اور جناب کوئی ایسے نیکی کا موقع ہے, بس بندہ وہاں پیچھے نہ ہٹے, وہاں پیچھے نہ ہٹے, اور وہاں بس سمجھو کہ اس نے سودا کر لیا اللہ تعالیٰ سے جنت. ایسے موقع آتے ہیں. تو اس بندے کی خدمت سامنے بھی یہ موقع آ گیا, آپ نے فرمایا وہ دے دے یتیم بچوں کو, جنت کا کھجور کا درخت تیرا ہو گیا. اب اس نے ٹھکرا دیا جنت. انہوں نے کہا جی نہیں, میں یہ سودا مجھے قبول نہیں ہے. مخلص صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ وہ جو جنت کا آپ درخت کا وعدہ کر رہے ہیں وہ صرف اسی کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو یتیم بچوں کو یہ کھجور کا درخت خرید کے دے اسی کے ساتھ وعدہ ہے. وہ صحابی جلدی سے کہ کوئی اور نہ سودا کر لے, جلدی سے فاستبقوا الخیرات, نیکی کے کاموں میں آگے سبقت کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. فی ذالک فلیتنافس المتنافسون, ایک دوسرے کی رغبت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں کوئی اور نہ سودا کرے. وہ فوراً اس سے کہا تو اس درخت کا کتنا لے گا؟ تو مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے, تو کتنا دے گا؟ کہا وہ میرا باغ جو ہے نا وہ سارا باغ ہی تو لے لے اور یہ درخت مجھے دے دے. وہ بڑا خوش ہوا, ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ مل گیا. اور صحابی رسول اس سے بھی زیادہ خوش ہوا کہ دنیا کا ایک باغ دے کر میں نے جنت کا سودا کر لیا. دنیا کے باغ کی کیا حیثیت ہے, آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گا, کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گا, میں نے جنت کا سودا کر لیا. تو صدقہ دینا, صدقہ خیرات دینا, یہ انسان کے دلوں کو پاک کرتا ہے, انسان کے دلوں سے اخلاص پیدا کرتا ہے. کیونکہ مال کی محبت تو ہے ہی ہے, دنیا کی محبت تو ہے ہی ہے. جب بندہ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیتا ہے اور پھر جتنا اس میں خفیہ دے گا اتنا اللہ خوش ہوں گے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے وہ شخص بھی ہوگا جس نے ایسا خفیہ صدقہ دیا بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا تھا. آج تو اللہ معاف فرمائے ہمارے یہاں رواج ہی رہ گئے ہیں نا جی, ہر چیز کی دعا بھی رواج کی رہ گئی ہے, صدقے خیرات بھی رواج کے رہ گئے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جناب اگر ہم نے اتنی دیگیں نہ دیں تو لوگ کیا کہیں گے, جناب بادشاہ نے کوئی صدقہ خیرات ہی نہیں کیا. وہ بھی رواج کے رہ گئے ہیں. اور جناب دعا آج ہم نے فلانا دن ہو گیا, تیسرا دن ہو گیا یا 7واں دن ہو گئے, آج اگر دعا نہ کی تو لوگ کہیں گے اپنے والد کے لیے دعا ہی نہیں کی. والد کے لیے دعا کرنی ہے دکھانی لوگوں کو ہے, والد کے لیے صدقہ کرنا ہے دکھانا لوگوں کو ہے. یہ سب رواج کی چیزیں رہ گئی ہیں. وہ اللہ کی رضا والی بات جو ہے نا وہ نکلتی, اسی لیے تو برکت نہیں ہے, اس لیے تو اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خفیہ صدقہ, کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ جناب میں نے کتنا صدقہ کیا. اور ایک آدمی 10 دیگیں پکائے گا اور اس میں سب لوگ کھا کے چلے جائیں گے, اور اگر ایک گھرانہ جو غریب ہے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا ان کے گھر آٹے کی بوری پہنچا دے گا تو وہ میرے خیال میں مہینہ پوری کھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو عمل ایسا کرنا چاہیے نا جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میرے بندوں کو اس نے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں, مراد رسول ہیں, اپنی پیٹھ کے اوپر رات کے وقت بوری اٹھا کر لے جا رہے ہیں. اور کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ رات کے تنہائی میں وہاں لے کے جا رہے ہیں جو غریب بیوہ عورت اپنے بچوں کے لیے وہاں پریشان تھی, اسے گھر کھانا پہنچا رہے ہیں. تو ایسے صدقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. خیر بات دور نکل جا رہی ہے. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ منافقین سے اللہ نے کہا ذالک خیر لکم واطہر, نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دو, بہت بہتر ہے, بڑا پاکیزہ ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا, اب ساتھ مسئلہ اس وقت بھی اللہ نے رخصت رکھی. بعض بندہ تنگ دست ہے اور بات بھی اللہ کے نبی سے ضروری کرنی تو کیا وہ نہ کرے؟ نہیں اتنی سختی بھی نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا, اگر تم نہ پاؤ
فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرمائے گا، بات کر لو۔ یہ تو صرف ان لوگوں کو روکنے کے لیے تھا جو یوں کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حکم منسوخ فرما دیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے کہ آگے بھیجنا ہے نبی سے سرگوشی سے پہلے صدقے، یہ بات تمہیں مشکل لگی؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے پاس وسعت نہیں، اتنے مالدار نہیں تھے نصارہ صاحبہ، وہاں تو کان چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے رجوع فرمایا تم پر، اللہ تعالیٰ نے، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، بندے کی توبہ یہ ہوتی ہے بندہ غلطی سے رجوع کرے اللہ کی طرف، اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ ناراضگی سے رجوع کرے اپنے بندے کے اوپر رضا کے ساتھ۔ فرمایا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کوئی ناراض نہیں، اللہ نے رجوع فرما لیا تم پر۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا کرو؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ فرمایا جو فرائض ہیں ان کے اندر تو کمی کوئی نہیں، فرائض میں تو رخصت کوئی نہیں، باقی یہ جو استحبابی اور نفلی صدقہ تھا یہ معاف ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز میں کوئی رخصت نہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ فرض جو ہے جس پر اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی رخصت نہیں، فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اور جو فرائض نہیں ادا کرے گا وہ اللہ کیا مجرم ٹھہرے گا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ تو میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، پھر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور بخل کرتے ہیں، وہ یہ مت سمجھے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، فرمایا یہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ان کے مال کو طوق بنایا جائے گا ان کے گلے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو گنجے سانپ کی شکل عطا کریں گے جو گردن کے ساتھ لپیٹ دیا جائے گا، ادھر سے ڈسے گا پھر ادھر نکل جائے گا، ادھر سے ڈسے گا ادھر نکل آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو زبان بھی دیں گے اور وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے اندر تو کوئی رخصت نہیں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی عطا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی معاملے کے اندر بھی، زندگی کے ہر موڑ کے اندر خوشی کا موقع ہے یا غم کا ہے، صدقہ دینا ہو یا خیرات کرنی ہو یا کسی کو دینا ہو یا کسی کو نہ دینا ہو، ہر معاملے کے اندر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مد نظر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، چار باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے، بغض رکھا کسی سے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو بھی اللہ کے لیے، نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے وہاں دینے سے منع کیا تھا۔ فرمایا جس نے یہ چار کام کر لیے فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ہر معاملے میں کسی کو کچھ دینا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نہیں دینا تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایسے کئی کام ہیں جن کے اندر شریعت نے ایک پیسہ دینا بھی وہ ناجائز قرار دیا، فرمایا وہاں مت دو، یہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی، رسول اللہ کی نافرمانی، غیر اللہ کے نام پہ مت دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نام میں فرماتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے کو کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، فصلیں اللہ نے کی ہیں، اور اس میں سے غیر کے نام پہ دیتے، نہ دو ایک ٹکا بھی، نہ دو ایک پیسہ بھی، نہ دو، اللہ نے منع کر دیا وہاں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے دینے کا کہا ہے وہاں دو ضرور۔ ہمارے ایک مولانا فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو منع کیا غیر اللہ کے نام پہ نہیں دینا، ہمارے ساتھی اتنے پکے ہوئے اب اللہ کے نام پہ بھی دینا چھوڑ دیے۔ اللہ کے نام پہ تو دینا ہے، جہاں اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے وہاں دینا ہے، جہاں سے روکا ہے وہاں سے رکنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں سے شیرینی ثابت ہوتی ہے، شیرینی جانتے ہو نا؟
حضرت جی کے پاس گئے نا, مٹھی میں دے دیا, سمجھ آئی, یہاں سے شیرینی ثابت ہوتی ہے. تو بھائی جواب یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حکم دیا گیا تھا اس وقت کہ جب جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جا رہا تھا. تو اب وجود تو ختم ہو گیا, جواز اب بھی ہے, کوئی ہدیہ دینا چاہے منع کوئی نہیں ہے, کوئی کسی کو ہدیہ دینا چاہے منع کوئی نہیں ہے, اچھی بات ہے, دینا چاہیے, لیکن اس کو باقاعدہ ٹیکس کے طور پہ رکھ لینا کوئی جناب دینا ہی دینا ہے, یہ بات بھی کوئی نہیں. خصوصاً جیسے دین کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے, اگر کوئی ہدیہ دے تو منع نہیں ہے, لیکن اس کو باقاعدہ ٹیکس لگا لینا کہ جناب یہ دیں گے, جیسے ہمارے ڈاکٹر حضرات فیس دیتے ہیں پکی, شریعت کے اندر فیس کوئی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان کام رکھا ہے, کوئی دین کی بات پوچھنا چاہے فرمایا اس کو بتاؤ, اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اس کو, اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, پس آگے بھیجو اپنی سرگوشی کے صدقہ, ذالک خیر لکم واطہر, یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور بڑی پاکیزہ. فإن لم تجدوا, پس اگر تم نہ پاؤ, فإن اللہ غفور الرحیم, پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم مشقت میں پڑ گئے, کیا تم ڈر گئے کہ تم آگے بھیجو اپنی سرگوشیوں کے صدقات. فإن لم تفعلوا, بس اگر تم نہ کر سکے, وتاب اللہ علیکم, اور اللہ نے تم پر رجوع فرما لیا. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, بس قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو. واطیعوا اللہ ورسولہ, اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو.